آخری وقت آ چکا ہے۔ اگلا سوال ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ یہ مشہور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہوں نے یہ شعر کہا ہے۔ کیا اس شعر میں علم و عقل کی توہین نہیں؟ آپ علامہ صاحب کے اس شعر کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بھائی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو جسٹیفائی کرنے کی، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ان کی ہر بات مقبول ہے، کوئی بات مردود نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہر شخص کی بات مردود بھی ہو سکتی ہے، وہ شخص چاہے کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، تبع تابعی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی معلم ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اس کی بات ظاہر ہے کہ وہ اس سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال سے بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے نہ وہ کوئی صحابی ہیں نہ کوئی تابعی ہیں، ان کو تو ابھی فوت ہوئے بھی ہارڈلی سمجھ لیں 100 سال بھی نہیں گزرے، 1938 میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی جو پازیٹیو خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور جو ان کی غلطی ہیں وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ غلطی ہیں، کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبری نہیں کلیم کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے، کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر، خود کودتے تو خودکشی ہوتی، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ تو بے خطر کود نہیں پڑا، بے خطر تھے وہ جب کہ ان کو پھینکا گیا آتش نمرود میں، یہ بات ٹھیک ہوگی، یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے۔ آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، عقل کوئی محو تماشا نہیں ہے، انہوں نے اپنی عقل ہی استعمال کی تھی تو انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیا۔ عقل کی بنیاد کے اوپر یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پورے قرآن کا تانا بانا ہی اس کے گرد گھما رہا ہے کہ عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عشق والے اور بغیر عشق والے برابر ہو سکتے ہیں، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق والے نہیں، علم والے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا دعا سکھائی؟ قُل رب زدنی علما، قرآن حکیم میں۔ اے نبی علیہ السلام دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، کہیں نہیں آئے گا اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے۔ پھر قرآن حکیم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے، اہل عشق کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکلی بھی جملہ غلط ہے، وہ خود کودے نہیں تھے، ان کو پھینکا گیا۔ دوسرا صحیح بخاری میں موجود ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو دھکا دے رہے تھے آگ میں تو اس وقت انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 4563 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اور اسی میں ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی۔ تو یہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عقل کی توہین ہے۔ اور خود میں اس کا جواب جو ہے نا وہ ڈاکٹر اقبال کے دوسرے شعر سے دے دیتا ہوں کہ دوسری جگہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے جو خود اس سے ٹکراتی ہے۔ جواب شکوہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہے نا، کہ پڑھا ہی ہوا ہے، اس کی جو کنکلوژن ہے جواب شکوہ کی، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری۔ وہ کہتے ہیں عقل تیری ڈھال ہے، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل محو تماشا ہے، تو خود ہی اپنی بات کو وائلیٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا مسلمان کے پاس جو ڈھال ہے نا وہ عقل ہے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ یعنی وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، یعنی مسلمان ایک پستی کے دور میں تھے، شکوے میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا، پھر جواب شکوہ میں انہوں نے اللہ کی طرف سے جواب دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا ہے، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جواب صحیح دے دیا ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عقل تیری ڈھال ہے،
عقل کو مانا نا, یہاں کیا کہا؟ عقل ہے محو تماشا, نہیں, عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. اگر تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری, کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اس پہ کنکلوژن ہوتا ہے اس بند کے اوپر جواب شکوہ کا. وہ کہتے ہیں اگر تو واقعی صحیح مسلمان ہے نا تو تقدیر تیرے لیے تدبیر بن جائے گی, یعنی تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ تیرے حق میں کرے گا, لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی نا تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم تیرے ہیں. پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یعنی لوح قلم پہ جو فیصلے ہیں اللہ کے تقدیر کے وہ پھر تیرے حق میں ہوں گے, اور صحابہ کرام کے حق میں ہوئے ہیں. کدھر مختصر سی جماعت نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی, نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری تھی, لیکن بعد میں امت نے اپنے بزرگوں کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے, اپنے نبی کے ساتھ وفاداری تو گنتی کے لوگوں نے دکھائی, اور امت آج تک اسی پستی کے اندر جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے اسی وجہ سے. تو میں نے ٹیکنیکلی جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں سے ہی جواب دے دیا. عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. اگر تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری, کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اختلاف رائے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی, آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اتنے بڑے اماموں سے اختلاف رائے رکھتے ہیں کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں, کیونکہ نبی علیہ السلام کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے.